بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، ہم نے پڑھا تھا کہ اس علم النحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام۔ کلمہ اور کلام اصل میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں، لفظ ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں لفظ کو سمجھنا ہوگا۔ تو کہا جو بات آدمی کی زبان سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں، جو بات آدمی کی زبان سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ پھر اگر لفظ با معنی ہے تو اس کا نام موضوع ہے، اگر بے معنی ہے تو اس کو محمل کہتے ہیں۔ اب لفظ اس کی دو قسمیں، موضوع اور محمل، یہ آپ کو میں نقشے سے بتاتا ہوں۔ دیکھیں، کوئی بھی بات انسان کی زبان سے نکلی تو اس کو لفظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے لفظ کو دیکھنا ہے کہ آیا اس کا کوئی معنی ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کا معنی ہے با معنی تو اس کو موضوع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ موضوع۔ اگر معنی اس کا نہیں ہے، بے معنی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمل۔ کیا کہتے ہیں؟ محمل۔ یہ ہو گیا محمل، یہ ہے موضوع۔ با معنی اور بے معنی، با اور بے کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ با کہتے ہیں ہونے کو اور بے نہ ہونے کو۔ جیسے کہتے ہیں نا فلاں لڑکا بڑا با ادب ہے، یعنی اس کے اندر ادب ہے۔ اگر خدا نخواستہ ادب نہیں ہے تو کہیں گے بے ادب ہے، تو بے مطلب نہیں، بے معنی اس کے اندر معنی اور مقصد نہیں ہے اس بات کا، اس کو محمل کہتے ہیں۔ اور با معنی اس کے اندر معنی ہے، جس لفظ کا معنی اور مقصد ہے اس کو موضوع کہیں گے۔ مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے فرض کریں میں کہتا ہوں کہ کیا آپ نے کھانا وانا کھایا ہے؟ کھانا وانا کھایا ہے؟ کیا آپ نے کھانا وانا کھایا؟ دیکھیں، اب کیا یہ ایک لفظ ہے، اس کا مطلب ہے، اس سے بندہ سوال کرتا ہے کسی سے۔ آپ، اس کا بھی ایک معنی ہے، یعنی جو سامنے مخاطب ہے اس کو، سامنے والے بندے کو کہتے ہیں آپ۔ نے، اس کا بھی ایک مطلب ہے، کوئی جملے میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ کھانا، یہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ وانا کیا ہے؟ اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اور کھایا، یہ بھی ہے، اس کا معنی بھی ہے۔ لہٰذا معلوم ہو کہ کیا یہ لفظ ہے، یہ سارے لفظ ہیں، یہ سارے لفظ ہیں، لیکن کیا کون سا لفظ ہے؟ معنی والا ہے نا، اس کو کہیں گے لفظ کون سا ہے؟ موضوع۔ اور آپ، یہ بھی کیا ہے؟ موضوع۔ نے بھی کیا ہے؟ موضوع۔ کھانا بھی کیا ہے؟ موضوع۔ لیکن یہ وانا، اس کا معنی نہیں ہے، لہٰذا یہ موضوع نہیں بلکہ کیا ہے؟ محمل ہے۔ اور کھایا، اس کا معنی ہے موضوع، ہے موضوع۔ اب سمجھ آ گئی؟ جس لفظ کا کوئی معنی ہوگا اس کو ہم موضوع کہیں گے، لفظ موضوع۔ اور جس لفظ کا کوئی معنی نہیں ہوگا اس کو ہم کہیں گے لفظ محمل۔ اب آئیں کتاب کی طرف، دیکھیں اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ جو بات آدمی کی زبان سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ پھر اگر لفظ با معنی ہے تو اس کا نام ہے موضوع، اگر بے معنی ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ محمل۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ جی۔ اب کہتے ہیں کہ عربی زبان میں لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں۔ دیکھیں یہاں محمل کو اس نے چھوڑ دیا کیونکہ اس کا معنی نہیں ہے نا، بس چھوڑ دیا۔ جیسے ہم کوئی آدمی جس کا مقصد معنی نہیں، مطلب نہیں ہوتا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے اس محمل کو انہوں نے یہاں چھوڑ دیا۔ بس اب آپ موضوع پہ بات ہوگی کہ جس لفظ کا معنی ہے لفظ موضوع، اس کو دیکھیں گے، اس کی یا وہ مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا، یا کیا ہوگا؟ مفرد یا کیا ہوگا؟ مرکب۔ ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں دیکھیں، جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ یا محمل کو یہاں اس کی بات نہیں کہ یہ ختم ہو گیا، موضوع کی پھر یہاں دو قسمیں ہیں، موضوع کی دو قسمیں ہیں۔ موضوع کا لفظ جو ہوگا یا ہوگا مفرد اور یا ہوگا مرکب۔ یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ مفرد کتاب میں جاتے ہیں، پھر مفرد کہتے ہیں کہ اکیلے ہی لفظ ایک ہی مطلب ہے، ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی معنی ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ مفرد۔ اگر لفظ جو ہے ایک نہیں ہے بلکہ دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں تو پھر اس کو ہم مرکب کہیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ اگر ایک لفظ ایک مطلب ہے تو کیا ہے؟ مفرد۔ اگر مفرد، اور اگر دو لفظ ہیں یا دو سے زیادہ ہیں تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ مرکب۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں یہاں ایک مثال لکھتے ہیں، جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ میرا بھائی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کتنے لفظ ہیں؟ 4۔ 1 2 3 4۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارا جملہ یہ میرا بھائی، یہ مفرد ہے یا مرکب؟ مرکب ہے۔ مفرد تو ہم نے وہ کہا تھا کہ جو ایک ہی ہو، اس میں اگر صرف ہم ایک لے لیں، یہ باقی نہیں ہو، صرف یہ ہو، تو یہ کیا ہوگا؟ مفرد۔ بھائی، یہ کیا ہوگا؟ مفرد۔ ہے، یہ کیا ہوگا؟ مفرد۔ ٹھیک ہے،
تو سارا اگر ہم 2 کو لیں یہ میرا، یہ کیا ہوگا؟ مرکب. اگر ان 2 کو لیں بھائی ہے، پھر بھی کیا ہوگا؟ مرکب. شاباش، آپ کو سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے. تو لفظ موضوع جس کا معنی ہے اگر وہ اکیلا ہے، ایک ہی معنی ہے تو مفرد ہے، اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو پھر کیا ہے؟ مرکب ہے. اسی بات کو کتاب سے سمجھتے ہیں. دیکھیں یہ لکھا ہے کہ مفرد اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے، اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. مفرد کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ. جیسے ایک آدمی ہے نا، اس کے 2 نام ہوتے ہیں، ایسے دوسرا نام اس کا کلمہ ہے. ٹھیک ہے. اور آگے پھر آئے گا مرکب کا، کہ مرکب وہ لفظ ہے جو 2 یا زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے. مفرد اور مرکب کی سمجھ آ گئی؟ جی انشاءاللہ.